अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट एजाज हुसैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक यूएस रिलेशंस अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सनल या जो एक डिप्लोमेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं या एक क्या कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंगेजमेंट विद पाकिस्तानी लीडर्स बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो अब जो इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाकिस्तानी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ एक पर्सनल लेवल पे एंगेजमेंट रखी हुई है। और लास्ट ईयर में सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ मल्टीपल टाइम्स मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो वाइट हाउस में भी हुई है, शर्म अल शेख जेफ में भी हुई है, और जो लेटेस्ट मुलाकात इन दोनों लीडर्स के बीच में हुई है वो डेवस स्विट्जरलैंड में हुई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके अलावा अगर हम मिलिट्री लीडरशिप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिसको करंटली हम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं, उनको 2 बार वाशिंगटन में होस्ट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम सैयद आसिम मुनीर को इन्होंने होस्ट किया था जून में, और उसके बाद सितंबर में। ये 2 बार पाकिस्तानी लीडर्स, पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ट्रंप होस्ट कर चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने जो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट मौकात पे जो कमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत फेवरेबल है। जैसे आई लव पाकिस्तान ट्रंप का एक कमेंट था, या इसके अलावा माय फेवरेट फील्ड मार्शल ये सैयद आसिम मुनीर के लिए, या ग्रेट पीपल या रिस्पेक्टेबल पीपल। तो इस इन टर्म्स से, इन मेटाफर से एक बात क्लियर है कि ट्रंप ने जो पाकिस्तानी लीडरशिप, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ पर्सनल एंगेजमेंट रखी हुई है। और वन ऑफ द रीजंस जो आजकल जो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं उसका एक सबब यही है कि ट्रंप जो है वो एक पर्सनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस रख रहा है। उसके अलावा सेकंड रीजन जो है, जो पाकिस्तानी सिविल एज वेल एज मिलिट्री जो लीडरशिप में शिप है, उन्होंने भी ट्रंप का जो एफर्ट्स रही हैं, पीस ओरिएंटेड एफर्ट्स रही हैं और रीजनली ग्लोबली, तो उनको अप्रिशिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब लास्ट ईयर मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक 4 डे वार हुई, तो ट्रंप ने मीडिएट किया, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सीज फायर हुई, और इसका जो क्रेडिट है, फुल क्रेडिट पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया। ऑन द कंट्रारी, इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं दिया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट के रिलेशन डेटेरियोरेट भी हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तानी लीडर्स ने, सिविल और मिलिट्री दोनों ने, प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली नॉमिनेट किया फॉर नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं या जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं, वो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के जो करंट रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, वो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो थर्ड जो रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस अच्छे रहे हैं, इसमें लॉबिंग का इफेक्ट है, लॉबिंग का इम्पैक्ट है। तो पाकिस्तान ने जो कहते हैं कि इन्वेस्ट किया लॉबिंग फर्म्स पे, पर्सनल रिलेशंस फर्म्स पे, जो ऐसे फर्म्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्लोज हैं या जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप बात सुनता है, उनकी बात मानता है, तो पाकिस्तान ने ऐसे लॉबिंग फर्म्स को हायर किया, और एज अ रिजल्ट एक जो गुडविल था प्रेसिडेंट का, वो पाकिस्तान वाज एबल टू विन। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट रीजन है पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस के बेहतर होने की जो वजह है, वो लॉबिंग इम्पैक्ट, जो पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल लॉबिंग की हुई थी, उसके एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के जो रिलेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अच्छे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान और यूएसए के बीच में काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेशन है, और वो भी एक फोर्थ रीजन कह सकते हैं कि जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं।
لاسٹ ایئر فیبرری 2025 میں پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا امریکنز کو ٹو اریسٹ شریف اللہ. اب شریف اللہ یہ وہ پرسن تھا جنہوں نے 2021 میں جب یو ایس اے پریپیئر کر رہے تھے وڈرال فرام افغانستان، تو وہاں پہ ایک سوسائڈ ماسٹر مائنڈ کیا تھا، جس سے کیا ہوا تھا کہ جو 13 سروس ممبرز تھے امریکن فورسز کے وہ کل ہوئے، اور اس کے علاوہ 170 افغان نیشنلز آلسو ور کلڈ ان ڈیٹ سوسائڈ بمبنگ. تو جب شریف اللہ کو پاکستان کی ہیلپ سے امریکنز نے اریسٹ کیا، تو پبلکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کو اکنالج کیا، اور جب ٹرمپ نے ایڈریس کی جوائنٹ سیشن آف کانگریس، دونوں سینیٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ممبرز وہاں موجود تھے، تو انہوں نے پبلکلی اکنالج کیا پاکستان کو، پریز کیا پاکستان کی ایفرٹس ان اریسٹنگ شریف اللہ، اور اوورآل جو پاکستان کا یو ایس اے کے ساتھ براڈر کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن رہا ہے. اس کے علاوہ جو ففتھ ہم چیز ڈسکس کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاک یو ایس ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں، اس میں کرٹیکل منرل ڈپلومیسی بھی ہے. اور یہ ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے، فارن پالیسی ہے، وہ امریکہ فرسٹ یا امریکن انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے، یا اس کا جو ریلیشن شپ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ جو انکمبینٹ امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونالڈ ٹرمپ، ان کی کوشش ہے کہ جو کرٹیکل منرلز ہیں یا جو ان کو ہم ریئر ارتھ منرلز کہتے ہیں، ان کی جو سپلائی چینز ہیں ان کو ڈومینیٹ کریں. کرنٹلی جو مین جو ڈومینیٹ کر رہا ہے سپلائی چینز کو، وہ چائنا کر رہا ہے. اب ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کہ جو کرٹیکل منرلز سے ریئر ارتھ منرلز، ٹھیک ہے، ان کو امریکہ جو ہے ڈومینیٹ کرے. اور پاکستان نے ٹرمپ کو آفر کی، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم جب ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز اور پرائم منسٹر شہباز شریف وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ ملے، تو ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، ایک جس میں کرٹیکل منرلز جو پریشیس تھے وہ تھے. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ پاکستان اور یو ایس اے کا جو کوآپریشن ہے آن دی ایکسپلوٹیشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف کرٹیکل منرلز وہ ایکسپینڈ ہوا ہے. اور پاکستان کی جو فرنٹیئر وارس آرگنائزیشن ہے اور یو ایس اسٹریٹجک میٹلز کی آرگنائزیشن ہے، ان کے بیچ میں ایک پیکٹ ہوا ہے جو 500 ملین یو ایس ڈالر کا ہے، جس میں پاکستان امریکہ کو کرٹیکل منرلز دے گا. اس کے علاوہ جو یہ کوآپریشن ہے زیادہ ایکسٹینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جو ہیں واسٹ ریزروز ہیں کرٹیکل منرلز کے. تو ایز اے ریزلٹ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنز امپروو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ایونیو ہے پاک یو ایس ایریا آف کنورجنس ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایریا آف پاک یو ایس کوآپریشن ہے، وہ کرپٹو کرنسی ہے. اب سپٹمبر کچھ ہفتے پہلے جب ٹرمپ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ کرپٹو کمپنی انیشیٹ کی تھی جس کا نام تھا ورلڈ لبرٹی فائنینشیل. اب اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے ڈونالڈ ٹرمپ ہے، ان کے فرینڈ جو ابھی ڈونالڈ ٹرمپ کے جو مڈل ایسٹ کے انوائے بھی ہیں، ایمبیسڈر بھی ہیں، جس کا نام اسٹیو وٹکوف ہے. تو یہ فاؤنڈنگ ممبرز تھے. پھر ٹرمپ کے 3 بیٹے ہیں، وٹکوف کے 2 بیٹے ہیں، یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں تھے. تو اب کیا ہوا کہ پاکستان نے بھی ایک اپنی کرپٹو کونسل بنائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک لیٹر آف انٹینٹ بھی سائن کیا ڈبلیو ایل ایف سے، ورلڈ لبرٹی فائنینشیل سے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسٹیو وٹکوف کا بیٹا زیک وٹکوف ہے، اس نے لاسٹ ایئر پاکستان وزٹ کیا، اور پاکستان میں جو ہائی آفیشلز انکلوڈنگ پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، ان سے ملاقاتیں کی، اور کہا کہ اب جو کرپٹو کرنسی پہ یو ایس اے اور پاکستان کے بیچ میں کوآپریشن ہے اس کو ہم فارملائز کریں گے. اور پاکستان کے جو کرپٹو کونسل کے جو فرسٹ سی او ہیں بلال بن ثاقب، انہوں نے بھی وہ پاکستان کے اب کرپٹو کونسل کے منسٹر بھی بن گئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان ایک اپنا اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرے گا کرپٹو کرنسی کا، ٹھیک ہے. اب
ہم تھوڑا کمپیئر کرتے ہیں ٹرمپ کی جو فرسٹ ٹرم میں پالیسی تھی ٹوورڈس پاکستان اور اس کی جو سیکنڈ ٹرم میں پالیسی ٹوورڈس پاکستان. تو سب سے پہلے ایک بات دیکھنے کی ہے کہ 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فرسٹ ٹرم تھا تو اس نے پاکستان کو بلیم کیا، الیج کیا فار لائز اینڈ ڈیسیٹ، اور اس کا جو ایلیگیشنز تھے کہ پاکستان از پرووائڈنگ safe havens to the Taliban, to the people whom US is fighting in Afghanistan. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ملٹری اسسٹنس تھی جو ملٹری ایڈ تھی پاکستان کی، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سسپینڈ کی. تو ایک 190 ڈگری کا فرق ہے ابھی جو پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنز ہیں اور جو پریویس پاک یو ایس ریلیشنز تھے. ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک ریلیشنز بہتر ہوئے تھے جب عمران خان پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے. ٹھیک ہے، پھر آگے چل کے پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ ہٹ جاتے ہیں تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. ٹھیک ہے، تو ابھی اور فرسٹ ٹرم پریزیڈنٹ کا جو فرسٹ ٹرم تھا اور ہم سیکنڈ ٹرم کو کمپیئر کریں تو ایک امینس ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لاسٹ ایئر جو 2025 تھا تو انڈیا اور یو ایس اے کے ریلیشن ڈیٹیریٹ ہوئے انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس میں بیسیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا کہ جو انڈین امپورٹس تھی امریکہ میں، جو انڈیا اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے یو ایس اے، تو امریکہ نے ان پہ 50% ٹیرفس امپوز کیے ہیں، اور برازیل کے بعد سیکنڈ جو نیشن تھی جن پہ 50% ٹیرفس امپوز ہوئے وہ انڈیا تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو انڈین پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک فریکشن ڈیولپ ہوا. اسپیشلی جو ریزن تھا فریکشن کا، وہ جو انڈیا یوکرین وار کے بعد رشیا نے جب یوکرین پہ اٹیک کیا، اس کے بعد جو رشین آئل پرچیز کر رہا تھا اس پہ یہ ایشو ہوا نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب لاسٹ ایئر مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں 4 ڈے وار ہوئی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیٹ کیا، سیز فائر ڈکلیئر کرائی. بٹ اس کا جو کریڈٹ ہے پاکستان نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ دیا جو اس کا ڈیو کریڈٹ تھا، بٹ انڈیا والوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ نہیں دیا. تو ایک ریزن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انڈیا کے ریلیشن جو ڈیٹیریٹ ہوئے تو اس کا ریزن یہ بھی تھا. ٹھیک ہے، اور اب اگر ہم دیکھیں موسٹ ریسنٹلی دیکھیں، ایک مہینے کے اندر دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ امپروو ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی جو انڈو یو ایس ریلیشنز ہیں وہ اسٹرکچرل ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اور اس کے بیانڈ دا ریجن بھی گولس ہیں. فار ایگزامپل جیسے امریکہ نے ایک اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو، تو اس حساب سے جو ابھی ریسنٹلی اکتوبر 31 پہ انڈیا نے اور یو ایس اے نے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے جو بیسیکلی ڈیپن کرے گا دونوں نیشنز کے کوآپریشن کو ٹیکنالوجیکل اسپیئر میں، اور ملٹری کوآپریشن کو اور زیادہ بڑھائے گا. تو بیسیکلی یہ جو ہے اس ایگریمنٹ سے ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ جو یو ایس اے اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ اسٹرکچرل ہیں. ٹھیک ہے، ایون ٹرمپ کی پرسنلٹی ان کو افیکٹ کر رہی ہے، بٹ کچھ چیزیں جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ریسنٹلی امریکن سینیٹ نے اپروو کیا جو ایمبیسڈر فار انڈیا، امریکن جو ایمبیسڈر فار انڈیا ہیں سرجیو گور، یہ بھی دونوں اسٹیٹس کے ریلیشنز کے لیے ایک اچھی اومن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سرجو گور ہیں امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا، وہ ٹرمپ کے ساتھ بہت کلوز رہے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلی جو چیز کی، جو ایک ٹریڈ ڈیل انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں رکی ہوئی تھی اس کو فائنلائز کرانے میں ہیلپ آؤٹ کیا. اور ریسنٹلی دیکھیں کہ ٹرمپ کا جو اگینسٹ اینٹی مودی ریٹورک تھا وہ بہت حد تک کم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نیو ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ چیز بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مے بی کمنگ جون میں جو کوارڈ کی لیڈرز سمٹ ہوتی ہے وہ انڈیا میں ہو، امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، تو اب ہم فائنلی انالائز کرتے ہیں پاک یو ایس ریلیشنز کو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی کرنٹ جو
स्टेट ऑफ रिलेशंस हैं पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, ये ट्रांजैक्शनल हैं। ठीक है, ये ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उसकी ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली सेकंड जो है ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स डिप्लोमेसी है, जिसमें पाकिस्तान जो है अपने क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़म की बात है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की हमने बात की और डिस्कस की, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी ड्राइवन अलायंसेस। फॉर एग्जांपल, अब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, पर आगे चल के अगर कोई और प्रेसिडेंट हो गया तो इनका जो पाकिस्तान को फिर से अपनी पॉलिसी जो है रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी और फिर से जो चीज़ें रीनेविगेट करनी पड़ेंगी। तो पर्सनैलिटी ड्राइवन जो अलायंसेस होते हैं वो शॉर्ट साइटेड होते हैं और इनके लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते। इसके अलावा हालांकि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है, बट अभी तक यूएसए की तरफ से पाकिस्तान को कोई सब्सटेंशियल मिलिट्री एड नहीं मिली, कोई सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एड नहीं मिली, या कोई सब्सटेंशियल मिलिट्री सेल्स नहीं हुई पाकिस्तान को। तो ये जो जो कोऑपरेशन चल रहा है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इनको अब ज़रूरत है कि इनको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, जैसे ये जैसे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में। बाकी कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है या अमेरिका का जो कोऑपरेशन है काउंटर टेररिज्म में और स्टेबिलिटी जो है अफगानिस्तान में, उस पर चलता रहेगा। और इसके अलावा एक और बात है कि जो अमेरिका है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको पब्लिकली